اور اتنا تشدد کیا جاتا تھا، اتنا ستایا جاتا تھا کہ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میری کمر کے اوپر صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ لیٹ کے نشانات بن گئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان کا علل اعلان اظہار نہیں کیا تھا، تو حضرت عمار نے کہا کہ نہیں، جب ایمان قبول کرنا ہے تو پھر علل اعلان اظہار بھی کرنا ہے، پھر چھپانا نہیں ہے، چھپایا نہیں۔ تو عثمان فرماتے ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ مشرکین حضرت عمار کو، آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو انہیں لٹا کے ان پہ تشدد کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کے والد جو یاسر تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیشہ ہم پہ ظلم ہوتا رہے گا؟ ہمیشہ ہم مظلوم ہی رہیں گے؟ ہمیشہ تشدد ہی ہوتا رہے گا، مارے ہی کھاتے رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا آل یاسر، اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد، خوشخبری ہو تمہیں، فإن موعدکم الجنہ، مومن کے لیے وعدے کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں اور ہو سکتا ہے نہ نکلیں، لیکن مومن کے لیے اصل جگہ جنت ہے، فإن موعدکم الجنہ۔ اور ایک مرتبہ مشرکین نے جوش کے اندر آ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آگ لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی موجود تھے، تو آپ نے کہا ہے اللہ، جیسے تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، عمار کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سر کو جلنے سے بچا لی۔ تو صحابہ نے دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، صحابہ نے دین کے لیے ہر قسم کی خواہشات کو قربان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے ستایا جاتا تھا، اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ پیاس کی شدت ہوتی، مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا۔ یہ کہا جاتا کہ تم کہو کہ لات اور عزا بھی معبود ہیں تو پھر ہم چھوڑیں، اور ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہم تو غلام ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ایک دفعہ اتنا مجھے مارا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ میں نے زبان سے کہہ دیا کہ لات اور عزا کو بھی میں معبود مانتا ہوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہو گیا، میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے، کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا؟ تو قرآن کریم نے آیات نازل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا جسے مجبور کر دیا گیا اور اس نے زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا، تو فرمایا اس کا ایمان باقی ہے، زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کے باوجود اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔